بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عطاء شاہ بخاری۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس خوبصورت آیت مبارکہ سے کریں گے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، ویسے تو پورا ہی کلام پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، لیکن ایک آیت ایسی ہے کہ جو انسان کی تنگ دستی اور اس کی سخت دلی کو اور اس کے رویوں کو اور اس کی جو ہے پریشانیوں کو دور کرنے کا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ خواتین و حضرات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، انہیں میری رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا اور نہایت ہی غفور الرحیم ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے اس پروگرام میں اسرفوا علی انفسہم سے ریلیٹڈ کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی جان پر زیادتی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو خوشخبری سنا رکھی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار نہ ہوں، لیکن پھر بھی آج کا مسلمان قرآن پاک پڑھنے کے باوجود بھی انتہائی مایوسی کا شکار کیوں ہے۔ اور اسی حوالے سے جو آج کے ہمارے مہمان ہیں، جن سے ہم اپنے قرآن پاک کے حوالے سے بہت ہی اہم گفتگو کریں گے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ صرف مصنف ہیں بلکہ ریسرچر بھی ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز کہ ملک پاکستان میں آفیسر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر غلام رسول زاہد صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی بہت نوازش سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یقیناً آپ ایک جو ہے آفیسر کی حیثیت سے بہت اچھے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور دنیا داری جو امور ہیں ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن یہ دین کا جو شوق ہے، خاص کر قرآن پاک کی اسٹڈی سیکھنے کے حوالے سے، سر یہ آپ میں کیسے اچانک پیدا ہوا اور آپ کی وابستگی دین کے ساتھ کیسے بنی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطاء اللہ صاحب، میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے جو مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں کچھ دل کی باتیں کر سکوں اور کچھ قرآن کے حوالے سے اظہار گفتگو کر سکوں۔ دیکھیے، یہ اچانک تو شوق پیدا نہیں ہوا، یہ بچپن سے ہی والدین کی اور ماحول کی وجہ سے میرے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک داعیہ ودیت کیا تھا۔ صحیح کہ قرآن سے محبت، اسلام سے محبت وہ ظاہر ہمارے خون میں شامل ہے، اور اسلام ویسے بھی دین فطرت ہے، یہ ہمارے خون میں شامل ہے۔ تو بچپن کے جو نقوش ہیں ان میں سب سے گہرا نقش جو ہے وہ قرآن پاک کا ہے، تو شروع سے ہی مجھے اس کا تھا۔ لیکن بعد میں پھر میں تعلیم کے سلسلے میں نکلا تو میں نے ایم اے انگلش کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے، پھر مقابلے کا امتحان دے کے تو اس سروس میں ہم داخل ہو گئے، لیکن وہ جو دبی ہوئی چنگاری تھی وہ اپنی جگہ موجود رہی، اور جب اس کو موقع ملا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فروغ دیا اور مجھے موقع بھی فراہم کیا کہ اس کے بعد پھر میں نے اسلامک اسٹڈیز میں اختصاص بھی کیا، ماشاءاللہ، ایم فل میں نے کیا، اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی، اور وہ قرآن و تفسیر پہ میری پی ایچ ڈی ہے۔ تو یہ اسی شوق کی تکمیل تھی جو بچپن سے میرے اندر موجود تھی۔ ٹھیک، تو سر سروسز کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹائم کیسے مینیج کیا یہ علوم سیکھنے کا؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ سب سے مشکل مراحل جو نوکریاں ہیں ان میں یہ میڈیکل پروفیشن اور ہمارا پولیس کا پروفیشن یا آرمی کا پروفیشن کہہ لیں، جن کو اسینشیل سروسز بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سب سے مشکل ہے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ اپنے اس طرح کے شوق جو ہیں ان کو جاری رکھنا، آپ کو ادب کا شوق ہے، آپ کو دین کے علوم سیکھنے کا شوق ہے، تو یہ چیزیں اس کے ساتھ لے کے چلنا قدر مشکل ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ، دیر از اے ویل دیر از اے وے۔ اگر آپ میں شوق اور جذبہ موجود ہے تو اس کے سارے راستے فراہم ہو جاتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو وہ اگر آپ کے اندر شوق موجود ہے، لوگ اپنے برے شوق بھی تو پورے کرتے ہیں یہیں رہتے ہوئے۔ کیا بات! تو یہ قرآن کا شوق تو ایک ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری عقیدت بھی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے دین اور دنیا کی تمام تر بھلائیاں قرآن پاک کے پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیا بات ہے سر، یہ تو ہمارے لیے بڑی انسپریشن ہے آپ کو دیکھ کر۔ سر اب پروگرام کا باقاعدہ سر میں چاہوں گا کہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سر بہت ہی خوبصورت انسان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سر یہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ کون لوگ ہیں کہ جو کیا ترجمے کی کمی ہے، جو صرف عربی پڑھنا جانتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے بالکل غافل بیٹھے ہیں؟ تو ان لوگوں کے لیے سر آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کیسے ڈھال سکتے ہیں اور مایوس نہیں رہ سکتے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ بے شک
اور یہ وہ مضبوط ترین رسی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے مبارک ہاتھوں میں ہے. اسے عروۃ الوثقیٰ کہا جاتا ہے. اس سے مضبوط سہارا کوئی نہیں ہے. اگر ہم سیکھنا چاہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے یا ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے، تو ہمارے لیے واحد ذریعہ جو ہے جس کی آگے تشریح حدیث مبارکہ کرتی ہے، سنت مبارکہ کرتی ہے، لیکن وہ بنیادی سرچشمہ قرآن پاک ہی ہے. اب دیکھیں قرآن پاک جو ہے اس کی ہر آیت ہی معرفت کا خزانہ ہے. بے شک. لیکن یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں امید دلائی گئی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کے اوپر زیادتی کا ارتکاب کیا ہے وہ مایوسی کا شکار نہ ہو. اب یہ دیکھیں اپنی جان کے ساتھ اسراف، ہم مال کے ساتھ اسراف یہ سمجھتے ہیں کہ مال جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں. اپنی جان کے ساتھ اسراف جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کر رکھا ہے. گناہ کیے جائیں. اب دیکھیں گناہ کئی قسم کے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہیں. تو اس میں ہے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا، اس کو ظلم کہا گیا. صحیح. اس کے بعد آپ دیکھیں ماں باپ کی نافرمانی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں کے حقوق کا غصب کرنا ہے. اچھا کچھ آپ ذرا ذہن میں یہ فرق رکھیں کہ گناہ اور جرم میں فرق ہے. صحیح. اچھا. ضروری نہیں کہ ہر گناہ جرم ہو. ٹھیک. جب وہ قابل تعزیر ہو جاتا ہے تو وہ جرم بن جاتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے لیکن یہ لائق تعزیر جرم اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کسی کے اوپر کوئی دفعہ لگا سکیں. چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، اقدام قتل ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا مال ہڑپ کرنا، ان کے ساتھ خیانت کرنا، اغوا کرنا، یہ سارے جرائم ہیں. تو اس میں گناہ بھی شامل ہیں، شامل ہے. جرم اپنے جانوں کے اوپر زیادتی کرنے میں گناہ بھی شامل ہیں اور جرائم بھی شامل ہیں. اور جرائم میں تو حدود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. زنا کی حد کا ذکر ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر وہ زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں 100 کوڑے لگاؤ اور اس میں تمہیں کسی قسم کی نرمی دامنگیر نہ ہو. یہ ابھی آگے جا کے ہم جب اس پہ بات کریں گے تو کیا یہ سزائیں جو ہیں کیا ایسی وحشت ناک سزائیں ہیں یا یہ ایسی خوفناک سزائیں ہیں جس سے کسی انسانی حقوق پہ زد پڑتی ہے؟ بالکل. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ سزائیں جو ہیں یہ معاشرے میں امن کو قائم کرتی ہیں. چوری کے اوپر ذکر کیا گیا. اور یہ سر امن کی آپ نے بات کی، اگر ہم اس پہ دیکھیں کہ قرآن پاک جیسے عظیم کتاب ہونے کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ، سوسائٹی آج ہم بدامنی کا شکار کیوں ہیں، اس حوالے سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عطا صاحب دیکھیں ہم نے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. قرآن پاک جو ہے یہ اس کی ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایسے سمجھیں کہ خزانے کی چابی ہے. بے شک. اور ہم نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ صرف اسے تلاوت تک محدود کر دیا ہے، برکت تک محدود کر دیا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ کسی کے لیے بہت بڑا پیغام، اہم پیغام کسی کو بھیجا جائے، وہ کسی ایسی زبان میں ہے جیسے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کسی کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آپ اس نسخے پہ عمل کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. جی. وہ پیناڈول اور آگمنٹین اور اس طرح کی دوائیوں کے نام صبح و شام ریپیٹ کرتا رہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو یہ نسخہ ہدایت دیا گیا ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ جو ابھی ہم گناہوں اور جرائم کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ہر چیز کی ہدایت قرآن پاک میں موجود ہے. بے شک. جب آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں اور دھو کے پلایا جاتا ہوں. پھر اس میں آتا ہے کہ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں. یہ کہ قرآن پاک کو ہم نے محض قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے یا تعویذ بنانے کے لیے اسے رکھا ہوا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، اس پہ پر ہم نے عمل کرنا ہے اور اس کی جواب دہی ہوگی. یہ خاص طور پہ میں کہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جی. آپ دیکھیں MBBS کرنے کے لیے ڈاکٹر کتنی محنت کرتا ہے، IT میں آپ کتنی محنت کرتے ہیں. جتنے علوم ہیں، جتنے ڈسپلن ہیں، اس میں آپ دن رات ایک کر دیتے ہیں. آپ کا A آیا ہے، آپ کا A+ آیا ہے، آپ کا ایڈمیشن ہوگا. جس چیز کے اوپر آپ کی دنیا و آخرت کا، میں صرف آخرت کی بات نہیں کر رہا، دنیا کا دار و مدار بھی آپ کا قرآن پاک پہ، وہ آپ کے لیے گریک ہے، وہ آپ کے لیے ایک ایسی زبان ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے بھی
اگر آپ اسے فیض نہیں اٹھاتے. صحیح. کہ صاحب قرآن و بے ذوق طلب اللہ جب ثم اللہ جب ثم اللہ جب. اقبال بھی کہتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب جس کے پاس ہو اور پھر اس کے اندر عمل کا داعیہ نہ ہو, اس کے اندر موٹیویشن نہ ہو, تو وہ کہتے ہیں حیرت ہے, حیرت ہے, حیرت ہے. اتنی زیادہ حیرت ہے کہ ایک ایسی زندہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے کہ اے چو شبنم مر زمین افتندائی, تم شبنم کی طرح زمین پہ گرے ہوئے ہو, در بغل داری کتاب زندائی, بغل میں تم نے زندہ کتاب رکھی ہوئی. تو دیکھیں جب تک آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا, اسے سمجھنا نہیں ہے. دیکھیں ہم جو اس خطے کے رہنے والے ہیں, ہمارے لیے عربی زبان سیکھنا انتہائی آسان ہے. اب دیکھیں ہمارے جو حروف تہجی ہیں وہ سارے عربی زبان کے ہیں, اس میں ڈال گاف چے یہ نکال دیں, باقی سارے وہی ہیں. بالکل. آپ کا نام بھی عربی ہے, میرا نام بھی عربی ہے, اور یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں سب کے نام عربی ہیں. قلم ہے, کرسی ہے, کتاب ہے, اتنے سارے لفظ ہم عربی زبان کے بولتے ہیں. لہٰذا اگر ہم عربی زبان سیکھنا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ 1 سے 2 مہینوں سے زائد کی بات ہے. حفظ قرآن پہ کتنا ٹائم لگتا ہے, پھر اس کی منزلوں کو یاد کرنا, اسے یاد رکھنا کتنا مشکل ہے. بالکل. کیا ہم اسی حافظ قرآن کو 2 مہینے لگا کے عربی نہیں سکھا سکتے؟ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ میں آپ سے ذکر کروں, ہم توہین قرآن کے اوپر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی توہین قرآن ہے. اللہ نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے, آپ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرے خیال میں عربی زبان کا اتنا علم پڑھے لکھے آدمی کے لیے ضروری ہے, جس سے وہ سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. خوشی کی بات ہے, بشارت ہے, سزا کا ذکر ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں. اب آپ نے یہ کہا کہ قرآن پاک ہوتے ہوئے بھی بد امنی کیوں ہے, ہمارے رویے ایسے کیوں ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے جب ہم نے ہدایت ہی نہیں لینی. ایک کینسر کا پیشنٹ ہے, وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, وہاں سے نسخے لے کے آتا ہے, وہ دوائیاں استعمال ہی نہیں کرتا. کیا وہ یہ گلہ کرنے کے لیے حق بجانب ہے کہ میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کے پاس نسخہ کیمیا ہے, دین دنیا کی ہدایت ہے, آپ کے سماجی تعلقات, آپ کے معاشی تعلقات, آپ کے سیاسی حالات, ساری چیزوں کے لیے اس میں آپ سمجھ لیں کہ ہمیں الاکسیر ہے جی. لیکن جب ہم نے اسے سمجھنا ہی نہیں ہے, دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, عربی سیکھنا کون سا مشکل ہے. اب آپ کبھی عرب جائیں, آپ کو اتفاق ہوا ہوگا جی سر, آپ دیکھیں کہ وہ عرب کتنے بے عمل کیوں نہ ہوں, جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے چہروں سے نظر آتا ہے, جس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. اس میں اتنی تاثیر تھی کہ ابو جہل چھپ چھپ کے سنتا تھا. بالکل. تو ہم نے اتنی بڑی نعمت کو شیلف کر دیا ہے اور اس کو صرف چومنے کے لیے رکھ لیا ہے. تو سر ہماری کیا خوش فہمی ہے کہ یہ ہم صرف محبت کے دعوے دار ہیں, جس طرح بھی آپ نے بتایا, جس طرح کہ ابھی قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے تو ہم محبت اور احترام کی خاطر نکل آئے, لیکن عملی طور پر سر ہم بہت پیچھے ہیں. ہم خود توہین نہیں کرتے. یہ قرآن پاک کی توہین نہیں ہے کہ آپ اسے پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک اس شخص پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. بعض جو قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پہ قرآن ہی لعنت کر رہا ہوتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹا آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت ہے. لعنت ہو گئی نا. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر آپ اس کی روح کے مطابق لیں گے تو پھر اس کا حل نکلے گا, ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بالکل. اسی کی وجہ سے ہم لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. کہ وہ اسی امید پہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے اس کو بس تلاوت کر لی ہے تو یہ کافی ہے, اس پہ عمل کرنا, پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا. یہ قرآن کے مسلمانوں پر حقوق ہیں. بالکل صحیح. سر قرآن پاک کی ہر حکم جو ہے اس میں کوئی شک نہیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو نماز ہے وہ برائی سے روکتی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نمازیں کون سی یہ نمازیں ہیں کہ جو ہمیں برائی سے دور نہیں کر رہی؟ یہ کیا وہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہم اپنے آپ کو بیوقوف یقیناً بنا رہے ہیں کہ صرف ٹکرے مار لینا ہی نماز ہم سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ نے کہا کہ نماز وہ ہے کہ جو تمہیں برائی سے دور کرے, لیکن نماز پڑھ کے برائیاں بھی کر رہے ہیں. سر عطا اللہ صاحب, بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے رسم جسے ریچول کہتے ہیں, ایک چیز ہے اس کا ایسنس, اس کی روح. اسلام جو ہے یہ رسومات کا مذہب نہیں ہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ظاہری حیت اس کی موجود ہے, اس میں قیام ہے, اس میں رکوع ہے, اس میں سجود ہیں, لیکن یہ مقصود نہیں ہے. نماز جو ہے اس کی ایک ظاہری شکل ہے, ایک اس کی باطنی شکل ہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب, حضور قلب کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے.
پھر دیکھیں کہ نماز بذات خود مقصود نہیں ہے. نماز جو ہے الصلاۃ و عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے. بے شک. آپ نے کوئی ایسی بلڈنگ کبھی دیکھی ہے اپنی زندگی جس میں صرف ستون کھڑے ہوں اور اس کے اوپر بلڈنگ ہی نہ ہو؟ لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے کہ یہ اچھا معمار ہے، اچھا کانٹریکٹر ہے جس نے یہ بلڈنگ بنائی ہے، ستون کھڑے ہیں، اس کے اوپر نہ چھت ہے نہ اس کے اوپر کمرے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو دین کا ستون نماز اس لیے ہے کہ نماز سے ہی لوگوں کی آپ کے دل میں خیر خواہی پیدا ہوتی ہے. نماز سے ہی لوگوں کے ساتھ آپ مل کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، آپ کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر غرور جو جڑ ہے ہر چیز کی وہ ختم ہوتا ہے. دیکھیں سجدے میں جب آپ جاتے ہیں سب سے زیادہ تذلل اور سب سے زیادہ آدمی کا اپنے آپ کو پست کرنے کی حالت سجدہ ہے. اب نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں سجدے کی رکوع کی حالت میں یا قیام کی حالت میں، دیکھیں یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے سجدے کے لیے. قیام ہے، قیام کے بعد فوراً سجدے میں جانا ذوق کے بھی خلاف ہے. آپ رکوع میں جاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں. تمام ارکان واحد ہیں، قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، قعدہ ایک ہے، سجدے دو ہیں. کیوں دو ہیں؟ کیا بات ہے. اس لیے دو ہیں کہ آپ کی تیاری ساری اسی لیے تھی کہ آپ جب سجدے میں اپنی ناک رگڑتے ہیں اللہ کے حضور، اپنی پیشانی جو ہے جبہ سائی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے آپ کی حالت. اسی سجدے سے ابلیس نے انکار کیا، تکبر آپ کے اندر رہ جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز بذات خود فی نفس ہی مقصود اور مطلوب نہیں ہے، اس کے ذریعے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے تنظیم کے لیے، پابندی اوقات کے لیے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لیے. تب اس کے اثرات ہوں گے، ورنہ وہ کہ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. تو نماز کا مقصود یہ ہے. باقی یہ ہے کہ نماز قائم رکھنی چاہیے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ ایک آدمی ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یوں نہ کہو، یا تو نماز اسے چوری چھڑوا لے گی یا چوری نماز چھڑوا لے گی. تو مقصد یہ ہے کہ نماز آپ پڑھتے رہیں لیکن کوشش کریں کہ اس کے اندر وہ خشوع خضوع پیدا ہو جس کے لیے یہ عبادت، یہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے. اللہ کو کیا غرض ہے آپ کے پیسوں سے، آپ کے قربانی سے اللہ کو کیا غرض ہے؟ اللہ آپ کے اندر وہ اوصاف پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مخلوق خدا کی مدد کریں. نماز بھی اس لیے ہے، زکوٰۃ بھی اس لیے ہے، حج جو ہے وہ اس میں ساری شانیں جمع ہیں نماز کی. سورہ ماعون میں جن نمازیوں کے لیے وعید آئی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بالکل یہ کون لوگ ہیں سر؟ دیکھیں اس کے اندر اس کی آگے وضاحت ہے. الذین یراؤون، جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں. صحیح. دیکھیں ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ اپنی ربوبیت کے بارے میں، اپنی حاکمیت کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے. بے شک. شرک کیا ہے؟ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ آپ کسی اور کو پکاریں. تو ریا کیا ہے؟ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے کہ ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا، اس کے پاس سے ایک شخص گزرا تو اس نے ذرا بنا کے اس کو ذرا اچھے لہجے میں کوشش کی، تو جب وہ چلا گیا تو ساتھ جو بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جو تم پہلے پڑھ رہے تھے اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، اور یہ حصہ جو تم نے تلاوت کا کیا ہے یہ تم نے اس شخص کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا. تو یہ جو کہا گیا کہ وہ وبال ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں. اور دوسری ان کی خصلت کیا بتائی کہ لوگوں کو عاریتاً چیزیں نہیں دیتے. دیکھیں اگر آپ لوگوں کے کام ہی نہیں آتے، آپ نے اتنی زیادہ یہ باتیں کی ہیں کہ آپ کے ماتھے پہ محراب بن گئی ہے، پاؤں میں گٹے پڑ گئے ہیں، مسجد سے آپ نکلنے کا نام نہیں لیتے، لیکن آپ کو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں ہے، کسی بیمار کا خیال نہیں رکھتے، بالکل آپ کا دوست مشکل میں ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. تو ایسی نمازیں وہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ منہ پہ ماری جائیں گے. بالکل صحیح. خواتین و حضرات یہاں بریک کا وقت ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر غلام رسول زاہد صاحب کے ساتھ ہم بہت ہی خوبصورت قرآنک اسٹڈیز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اسی کو ڈاکٹر صاحب ہم آگے بڑھائیں گے. جو ناامیدی کی بات شروع میں ہم نے کی تو اس کی سر بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناامیدی جو اس قدر پھیل رہی ہے اور اس مایوسی کا جو کنسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے اس سے دور رہنا ہے، تو اس کے حوالے سے سر ہمیں قرآن پاک اس سے کوئی سلوشن بھی بتائیں. دیکھیں قرآن پاک نے تو اس سے بڑا پیغام کیا تھا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور یہ جو نا امیدی ہے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے. بلکہ لفظ ابلیس جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو مایوس ہو چکا ہو.
مایوسی جہاں پہ ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ لاوارث ہیں، آپ کا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر تو آپ مایوس ہوں۔ اگر قادر مطلق آپ کے ساتھ ہے، جس کے اختیار میں دنیا جہان کے خزانے ہیں، پوری کائنات کے دل جس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، بے شک اگر وہ آپ کے ساتھ ہے یا آپ اس کی طرف واپس جا سکتے ہیں، تو پھر مایوسی کس چیز کی؟ دیکھیں، مایوسی 2-3 وجوہات سے ہوتی ہے۔ جی، ایک تو مایوسی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی توقع ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ ٹھیک، مجھے آپ سے کچھ توقعات ہیں، آپ پوری نہیں کر رہے۔ لوگوں کو آپ سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کے لیے یہ کیا، اس نے میرے لیے کیا۔ محبت میں ناکامی ہے، محبت میں ناکامی ہے، تعلقات میں ناکامی ہے۔ دوسرا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کوئی زندگی میں ٹارگٹ رکھے ہوئے تھے، وہ اچیو نہیں ہو سکے، صحیح، تو آپ کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی۔ یا مالیاتی مسائل۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کا زاویہ نگاہ چینج ہو گیا، اجر آپ صرف اللہ سے چاہتے ہیں، ما اسألکم علیہ من اجر، پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ سورہ شعراء میں تمام پیغمبر جن کا اس میں ذکر آیا ہے کہ میں تم سے کسی طرح کے اجر کا، معاوضے کا، رسپانس کا طلبگار نہیں ہوں، کیونکہ ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، کہ جو میرا اجر ہے وہ تو اللہ کی طرف سے مجھے ملے گا، جو ضائع نہیں ہونا۔ ایک کے بدلے میں 10 ملنے ہیں۔ بے شک ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کیا ہو تو وہ 10 گنا اس کو واپس کر کے آپ کو ریٹرن کر دے قرضہ؟ تو وہ تو کرے گا۔ اب آپ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اللہ سے ہی مجھے توقع ہے، اللہ سے ہی امید ہے، اور جو آپ نے شروع میں بات کی کہ وہ ایسے نمازیوں کے لیے کیوں تباہی ہے، تو اس لیے کہ اگر آپ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو مایوسی کی بات ہی ختم ہو گئی، آپ کو وہاں سے اجر بھی ملے گا۔ اور اگر دیکھیں، بہت سارے انبیاء تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جن کی دعوت کامیاب نہیں ہو سکی، ان کی پوری دعوت کے باوجود بھی گنتی لوگ مسلمان ہوئے، تو کیا ہم انہیں ناکام کہہ سکتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ناکام کہہ سکتے ہیں؟ نہ، جو پوری خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ میں خالصاً لوجہ اللہ کر رہا ہوں، پھر مایوسی کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو پہلو ہو گیا عام حیثیت سے۔ دوسرا ہے گناہگار کا پرسپیکٹو۔ ایک آدمی ہے، اس سے گناہ ہو گئے ہیں، دانستہ طور پہ ہو گئے ہیں یا نادانستہ طور پہ ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو آپ کے پاس ایک ایسا سہارا موجود ہے جس کی طرف آپ پلٹتے ہیں، اور پلٹنے پہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ مثال یہ دی گئی کہ جیسے کوئی آدمی صحرا میں ہو اور جس اونٹ پہ اس کا مال و اسباب ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، وہ گم ہو جائے اور پھر وہ اچانک اسے مل جائے، تو جتنی خوشی اس کی ہوگی اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ یار عمر کے آخری لمحے تک میرے پاس یہ مہلت موجود ہے کہ میں پلٹ سکتا ہوں، جب تک کہ حالت نزع میں آدمی نہ چلا جائے، اس کی جان اس کی حلق میں نہ اٹک جائے، اس سے پہلے گنجائش ہے، اور وہ زمین سے آسمان تک بھی گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ سارے گناہ اسلام سے، توبہ سے سابقہ ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ کبھی آپ نے سنا کہ کسی آدمی نے جرم کیے ہوں، ان جرائم کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے؟ تو جب اتنی بڑی نوید اور اتنی خوشیاں ہمیں قرآن پاک سے مل رہی ہیں، تو اس کے بعد مایوسی جو ہے، وہ میرے خیال میں جو کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے، تو کفر کا مطلب جو ہے وہ کافر ہو جانا بھی ہے، اور کفر کا مطلب انکار کر دینا، ناشکرہ ہو جانا، کفران نعمت بھی اس سے مراد ہے۔ تو مایوس جو قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک آدمی کو اٹھا دیتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا کبھی کوئی مایوس نہیں ہو سکتا۔ 2 ہی صورتیں میں نے آپ سے بیان کر دیں۔ اگر وہ گناہگار نہیں ہے، نیک کام کر رہا ہے، اسے اس کی کوئی رسپانس نہیں مل رہا، اس کے لیے بھی تشفی ہے کہ جس سے رسپانس لینا ہے وہاں سے کسی قسم کے ڈیفالٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور گناہگار ہو، کتنے بڑے گناہگار بھی ہو، میرے دروازے پہ آؤ گے تمہیں معافی مل جائے گی۔ بالکل، بلکہ فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہی وہ اس کو دفع بھی کرتی ہیں اور اس کو تبدیل بھی کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ 2 گنا بڑھا دیتے ہیں نیکیوں۔ تو ایسے خالق اور ایسے شفیق خالق مالک کے ہوتے ہوئے مایوسی، اور یہ مسلمان امت دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال قومیں جو ہیں، جن کو ہم اسکینڈینیوین کنٹریز کہتے ہیں، ڈنمارک ہے، بیلجیم ہے، سویڈن ہے، خودکشی کی شرح سب سے زیادہ وہاں پہ ہے۔ اگر مسلمان اللہ پہ اس طرح کا ایمان نہ رکھتے ہوں
تو جب 2005 کا زلزلہ آیا ہے تو جس کے سامنے اس کے پورا خاندان نیچے ملبے کے دبا ہوا ہے اور سسک کے فوت ہو رہا ہے، وہ سب سے پہلے خودکشی کرے گا. بالکل. لیکن مسلمانوں کے اندر امید موجود ہے، اور یہ امید اتنی بڑی نعمت ہے کہ بدترین حالات میں بھی یہ آپ کو قائم رکھتی ہے. آج کل کے زمانے کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ڈپریشن ہے. یس. جب وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے تو ہر طرح کے نقصان، اور ڈپریشن کی بنیاد نا امیدی ہے. تو نا امیدی کا قرآن سر بعض اوقات یہ چیزیں آزمائش بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان آزمائشوں کو اپنے آپ کو کیسے ڈھالا جائے؟ انٹینشن جو ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ فوکس کیسے ہم رکھ سکتے ہیں پھر؟ دیکھیے، ایک تو لفظ ذکر استعمال ہوا ہے. ذکر کے معنی الا بذکر اللہ یاد دہانی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جی. نماز بھی ذکر کی ایک صورت ہے. اگر آپ مسلسل جڑے رہیں گے تو آپ کے اوپر نہ ڈپریشن طاری ہوگا. اور ایک قرآن کا اور معجزہ دیکھیے گا کہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، آپ تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو اسی جیسی آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یہ قرآن کے زندہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دنیا میں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو ہم نے سونگا نہیں، چکھا نہیں، کسی حواس خمسہ سے اللہ کو محسوس نہیں کیا، لیکن ایک چیز ہے جو اللہ کا کلام ہمارے پاس اسی شکل میں موجود ہے جیسے لوح محفوظ پہ ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت آپ نے تلاوت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تلاوت کی ہے، صحابہ نے اسی طرح تلاوت کی ہے. تو یہ ایک عروۃ الوثقیٰ، سب سے مضبوط سہارا جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے، جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. بے شک. تو اس کے ہوتے ہوئے مایوسی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کم ظرفی بھی ہے. گناہ تو ہے ہی، کفر بھی ہے، لیکن کم ظرفی بھی ہے. بالکل. دیکھیں، آپ کا ایک مربی یا سرپرست ایسا ہو جو آپ کو کہتا ہو کہ میں ہر مشکل میں تمہارے کام آؤں گا، آپ پھر بھی نہ صرف اسے رجوع نہ کریں بلکہ گلے بھی کرتے رہیں جی میرا تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ کم ظرفی کی بات بھی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ایک اور قرآن پاک کا حکم ہے، ہم لوگوں کی کم عقل میں وہ چیز نہیں آتی جس سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اب قصاص میں زندگی ہے. بے شک. آج کے جو سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قصاص، خاص کر غیر مسلموں کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے کہ قصاص کیوں لیا جا رہا ہے مسلمانوں کی جانب سے، کہ کسی کو مار دیے تو اس سے بھی مارو، جبکہ اللہ نے کہا کہ اس کے اندر زندگی چھپی ہوئی ہے. تو اب یہ سر ہمیں فلسفہ بتائیں، یقیناً جو کائنات کا خالق ہے وہی بہتر جانتا ہے، تو اس میں کیا ایسی پوشیدہ مصلحت موجود ہے جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ دیکھیے، سورہ بقرہ کی آپ نے یہ آیت جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. تو یہ قصاص میں اتنی بڑی حکمت ہے، اس کو کہا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. دیکھیے، ایک معاشرے میں قاتل دندناتا پھرے، اسے خوف نہ ہو. میں بحثیت پولیس افسر آپ سے جی میں اس لیے پوچھا سر، قانون میں اس وقت تک وہ قانون مؤثر نہیں ہے جب تک کہ ایک تو وہ قانون جو ہے مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں سرٹینٹی کا پہلو ہو. کوئی بچے گا نہیں اس میں سے. صحیح ہے. ایکسیپشن نہیں ہے، اگر جرم کیا ہے تو تم پکڑے جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی یہ جرم کرتی، معاذ اللہ، دیکھیں سیدۃ النساء کے بارے میں اتنی بڑی بات آپ نے کہی، تو اس کو بھی میں یہ اس کے اوپر بھی حد جاری کرتا ہوں. یہ ہے سرٹینٹی لا کی. تو اگر یہ موجود ہو، قاتل کو پتہ ہو کہ میں چھوٹ نہیں سکتا، میں بہترین وکیل کر لوں، میں رشوتیں دے دوں، جو مرضی کر لوں، میں بچوں گا نہیں. اس لیے کہا گیا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. زندگی کیا ہے؟ پورے معاشرے کی زندگی. سزائیں اگر ملیں گی، وہاں جب آپ پڑھتے ہیں سرقہ کی حد کا جہاں ذکر ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نکالم من اللہ جزاء بما کسبا، دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے، دو یہ آپ فریزز استعمال کی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے. نکال عبرت کو کہتے ہیں. ٹھیک. دونوں پہلو ہوں. جزاء بما کسبا، جو اس نے بدعمالی کی تھی اس کی سزا ہے. ایک پہلو یہ ہو گیا سزا کا. دوسرا پہلو ہے عبرت، اس لیے سرعام اس کو سزا دی جائے. ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس نے جس کو قتل کیا تھا اس کے بیوی بچوں پہ کیا بیت رہی ہے. دیکھیں، قتل ایک صرف اتنا سا عمل نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے قتل کر دیا. اس کے بعد اس کی جوان بیوہ نے اپنی پوری جو بیوگی گزاری ہے جوانی میں، اس کے بچوں نے جو یتیمی میں زندگی گزاری ہے. اس لیے آخرت کا تصور ہی یہ ہے کہ دنیا میں آپ 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی ایک ہی بار پھانسی دے سکتے ہیں، آپ کی لمیٹیشنز ہیں. تو آخرت میں یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ماحول پیدا کر دیا ہوگا کہ وہاں صحیح سزا اس کی ملے گی. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں،
عبرت کا نمونہ نہیں بنائیں گے تو وہ اور قتل کرے گا، صحیح، اس کا ہاتھ کھل جائے گا. تو لہٰذا یہ دونوں پہلو جو سزاؤں کے قرآن پاک نے بیان کیے ہیں کہ یہ سزا بھی ہے اور عبرت بھی ہے. سر قتل تو یقیناً بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن سر چوری کے بارے میں بھی جو اسلام حکم دیتا ہے پوری دنیا میں، تو سر عرب کنٹریز میں جو ہے چوری بھی کر دی تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. تو میں بلکہ آپ پولیس آفیسر کی حیثیت سے بھی پوچھنا چاہوں گا، تو پاکستان میں سر یہ لا امپلیمنٹ ہوتے ہوئے کیوں اس چیز کا شکار ہیں؟ دیکھیے عطا اللہ صاحب، ایک تو میں عرض کروں کہ یہ جو اسلام کا نظام ہے یہ بڑی حکمت میں مبنی ہے. جو تعزیرات کا نظام ہے وہ آخری مرحلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا معاشرہ آپ کا جو ہے وہ ناانصافی میں مبنی ہو اور یکدم آپ تعزیرات کا نظام نافذ کر دیں. پہلے یہاں معاشی اصلاحات آئیں، سیاسی اصلاحات آئیں، تعلیمی اصلاحات آئیں، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق میسر ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے یہ کینسل کر دی تھی جی جب قحط پڑا تھا. تو یہ ہمارے ہاں بھی یہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن پہلے اس کے لیے ہم تیار تو ہوں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن پاک کو ہم نے ضابطۂ عمل کی بجائے ایک ہم نے وہ ایک اور ہی طرح سے اس کو لینا شروع کر دیا ہے. تو جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو یہ آخری مرحلہ ہے تعزیرات کا، تو اس کا پھر نتیجہ بھی نکلے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا اپنا میں قیمتی وقت دیا. جی خواتین و حضرات، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، ہمارے لیے بہت ہی اس میں رہنمائی اور بہت ہی ڈاکٹر صاحب نے دلچسپ باتیں کی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے. انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.